سورہ الروم رکوع نمبر 6 تلاوت. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سورہ الروم رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے. اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک. تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے. تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی. اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر. یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر. تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں سبق نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے. سورہ الروم رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، 4 پوائنٹس ہیں، 4 نکات ہیں جو مفسرین کرام کی تفسیرات کو دیکھ کر اس رکوع کی تفسیر میں سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ رکوع کی طرح پھر یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے بچپن پہ غور کرو. کیسے تھے تم جب پیدا ہوئے تھے؟ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ناتواں تھے، کمزور تھے، تمہیں ضرورت تھی کتنے سہاروں کی. تو میں نے تمہارے آنے سے پہلے، تمہاری دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دودھ اتارا، تمہارے لیے شفقت والے ہاتھ بنائے، تمہارے لیے محبتیں اور پیار رکھ دیا، تمہیں ماحول میں بے آسرا نہ ہونے دیا. ذرا اپنے بچپن پہ غور کرو، کتنے انعامات میرے تمہارے بچپن پر ہوئے ہیں. پھر تم اپنی ذرا جوانی پر غور کرو، تمہیں میں نے طاقت بخشی. جب تم جوان ہو گئے تو پھر تمہارا کیا حال ہے. اور پھر جوانی کے بعد میں نے تمہیں پھر بڑھاپا دے دیا. تو جس طرح میں نے کمزور تمہیں بنایا تھا، بڑھاپے میں جا کے پھر وہی کمزور ہو گئے کہ نہ ہو گئے. تو جب میں ایک چیز کو پہلے لاتا ہوں پھر دوبارہ لا سکتا ہوں کہ نہیں؟ بوڑھے ہو، کمزوری پھر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جب کمزوری سے میں نے شروع کیا پھر دوبارہ کمزور کر دیا، اسی طرح زندگی سے شروع کرتا ہوں، پھر موت آئے گی پھر دوبارہ زندگی عطا کر دوں گا. یخلق ما یشاء، جو چاہے بناتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اسی طرح قیامت قائم ہوگی. ویوم تقوم الساعہ، اس دن مجرم قسمیں اٹھائیں گے. ما لبثوا غیر ساعہ، ہم نے 1 گھنٹہ ہی دنیا میں گزارا ہے، 100 سال دنیا میں گزار کے آئے، لیکن قیامت کے دن بول رہا ہوگا میں قسم کھاتا ہوں دنیا میں 1 گھنٹہ ہی گزارا. جھوٹ بول رہے ہوں گے. اس وقت اولیاء اللہ فرمائیں گے اوت العلم والایمان، اولیاء اللہ کافروں اور مشرکوں سے بات کریں گے اور کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. کیوں ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ اب قیامت کے دن کھڑے ہو اور پھر بھی یہاں ایسی باتیں کر رہے ہو. یوں کیوں نہیں کہتے کہ بس ہم اللہ کے علم کے مطابق جتنا ٹھہرنا تھا اتنا دنیا میں ٹھہرے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ
اس قرآن میں جتنی مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے، ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کافروں پر حجت قائم ہو جائے. کافر یہ نہ کہیں وہ بات سمجھانے کے لیے ذرا مشکل تھا، قرآن سمجھنا مشکل تھا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اتنی آسان طریقے سے ہدایت تمہارے لیے آسان کر دی کہ تم غور کرو. تو قرآن مجید کے اندر ہر چیز کی مثال بیان ہے. ہدایت، گمراہی، اچھا برا، ثواب عذاب، نیکی بدی، جنت دوزخ، اسلام کفر، سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم سے ایسے ہو گیا. ہر چیز موجود ہے، تمہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اور فرمایا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن پر پورا یقین رکھو. آئے گی، ضرور آئے گی قیامت. اور قیامت کے بارے میں یوں یقین رکھا کرو کہ جس طرح بس ابھی آ جائے، ابھی آ جائے گی. اللہ پاک چاہے تو اگلا سیکنڈ قیامت کا ہو. اس طرح یعنی کہ اپنے دل میں قیامت پر اعتماد اور یقین رکھو. اور یہ اعتماد اور یقین اللہ کی قدرت پر ہو. بے شک وہ کروڑوں سال بعد، لاکھوں سال بعد جب چاہے قیامت لائے، وہ اپنی مرضی ہے اس کی. لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ ابھی ایک منٹ بعد، ایک سیکنڈ میں، ایک پلک جھپکنے میں وہ قیامت لانا چاہے تو وہ قیامت لا سکنے پر قدرت والا ہے. دو گلے اور جائیں ایک پارے چاہیے، دو رارے چاہیے. اور ہونا چاہیے تو اس نے کہا ہے اپنے کیا